سفر اسلام کی معزز خواتین اور حضرات، میں ہوں سائرہ خان اور وہ تمام ناظرین جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو السلام علیکم۔ ناظرین، عورت جب وہ ماں ہوتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ جب وہ بیٹی ہوتی ہے تو اپنے باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتی ہے، اور جب وہ بیوی ہوتی ہے تو اپنے شوہر کا آدھا دین پورا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام عورت کو اس عظیم مقام پر فائز کرتا ہے کہ یہاں تک کہ ایک شخص کا جنت میں جانا بھی اس پر منحصر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے دوران خواتین نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے اور اسلام کے قیام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی میں بڑا کردار ادا کیا۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ غار حرا میں جب جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے آپ کے پاس اللہ کا کلام پہنچانے آئے اور اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے خوابوں، الہام اور فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی نازل فرمائی، اور آپ کی نبوت کا دور 23 سال تک جاری رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد بھی قرآن پاک ابھی تک مرتب نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ صرف صحابہ کرام نے دل سے حفظ کیا تھا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 4 صحیح رہنمائی کرنے والے خلفائے راشدین میں سے ایک تھے، انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مصحف یعنی تحریری نسخے میں مرتب کرنے کا مشورہ دیا، اور یہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کاتب کی ذمہ داری سونپی گئی، اور جب ان کا انتقال ہوا تو یہ تحریری نسخہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دیا گیا، اور جب ان کی وفات ہوئی تو وہ تحریری نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیا گیا۔ چنانچہ سب سے پہلے قرآن جو ایک ساتھ مرتب کیا گیا وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رکھا گیا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے عظیم صحابی رسول حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی بیٹی تھیں، اور جو عظیم صحابی حضرت عثمان بن مدعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن بھی تھی۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا پیغام یعنی پہلی وحی نازل ہونے سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی تھی۔ انہوں نے چھوٹی سی عمر میں ہی لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان تعلیم و تربیت کے حوالے سے مشہور تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا قرآن پاک حفظ کیا تھا اور ان سے 60 احادیث مبارکہ نقل ہوئی ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ ان کی پہلی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت خنیس بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، جو جنگ بدر میں شدید زخمی ہونے کے بعد وفات پا گئے تھے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی طرح ذہین اور احکام کی گہری فہم اور جانچ پڑتال کے لیے مشہور تھی۔ وہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو میں مشغول رہتی تھی اور اپنے وقت کی چند پڑھی لکھی خواتین میں سے ایک تھی۔ وہ اسلامی فقہاء میں سے تھیں اور وہ اس علم میں اتنی ماہر تھیں کہ ان کے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے علم حاصل کیا۔ انہوں نے دوسری خواتین کو بھی قرآن پاک حفظ کرنے کی ترغیب دی۔ بلا شبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت قرآن مجید کو زبانی اور تحریری دونوں صورتوں میں اتنی خوبصورتی سے محفوظ کیا گیا اور انہیں تمام آنے والی نسلوں کے لیے قرآن پاک کی حفاظت کا سہرا دیا گیا۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی بولتی تھیں تو ان کے الفاظ بہت کم ہوتے تھے لیکن بہت گہرے ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ سیکھا۔ وہ بہت متقی، مسلمان اور دیندار خاتون تھی۔ وہ دن میں روزے رکھتی اور راتیں اللہ کو یاد کرتے ہوئے اور رب العزت سے دعائیں مانگتے ہوئے گزارتی۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی کتاب کی نگہبان بھی کہا جاتا ہے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں 8 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اور اپنے والد حضرت عمر بن الخطاب کی خلافت تک اسلام کے پھیلاؤ میں اور متعدد فتوحات میں آپ کے ساتھ رہیں۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 60 سال تھی جب ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی ایک مذہبی، شریف اور مہربان خاتون کے طور پر گزاری۔